تھا میرا خالی، رب کا بنا سوالی، دامن تھا میرا خالی، رب کا بنا سوالی، ان کی شفاعتوں کا، ان کی شفاعتوں کا امیدوار رویا، دربار مصطفیٰ میں زارو قطار رو۔ اندازہ لگائیے، میں ایک بہت بڑے مسلمانوں کے شہر میں جانا ہوا، حیرت کی بات آپ کو میں بتاتا ہوں، ان سے ہم نے معلوم کیا کہ میرے بھائی آپ کے امام مسجد کی تنخواہ کتنی؟ تو چودھری صاحب نے، صدر صاحب نے، متولی صاحب نے بڑے فخر کے ساتھ کہا کہ ہم تو اپنی مسجد کے امام کو 9,000 روپے دیتے ہیں، 10,000 روپے دیتے ہیں۔ اس مجمع میں ایسے لوگ موجود ہیں ابھی جن کی جوتی کی قیمت 20,000 سے زیادہ ہے، ایسے مسلمان موجود ہیں جن کے ہاتھ میں موبائل پکڑا ہے اور اس کی قیمت 1,00,000 سے زیادہ ہے۔ ایسے لوگ ہیں یہاں پر کہ جن کے پیروں میں پہنی ہوئی جوتیاں ہزاروں روپے میں آتی ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے، جس قوم کے امام کی تنخواہ ایک جوتی کی قیمت سے بھی کم ہو، اب ان کو اماموں کی ضرورت زیادہ ہے یا جوتیوں کی ضرورت زیادہ ہے، یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ بھائی جو بہنوں کا مان ہے، خوش نصیب ہے وہ جو والد جو اپنی بچیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ بہنوں کی دعائیں بھائی کو بہت اوپر لے جاتی ہیں، خوش نصیب ہے وہ بھائی۔ اچھا، ہمارے ایک اور نظام پتہ ہے کیا ہے کہ جب تک ماں باپ کے ساتھ رہ رہے ہیں تو چلے بھائی بہنوں میں پیار ہے، اب بھائی بہنوں میں شادی ہو گئی، سب کی شادیاں ہو گئی اور ماں باپ چلے گئے، تو اب نارملی لوگ اپنی بہنوں کو اگنور کرتے ہیں۔ اب یار میں تو اپنی بیوی کو دیکھوں گا، اپنے بچوں کو دیکھوں گا، اپنی کمائی کو دیکھوں گا، نہیں، اب بھائی کا کام ہے کہ وہ والد کا کردار ادا کرے، بہنوں کو یہ احساس دلائے کہ تمہارے ماں باپ چلے گئے ہیں مگر تمہارے بھائی زندہ ہیں، ہر مشکل میں تمہارے بھائی تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ کبھی بہنوں کو یہ ریئلائز مت کرانا کہ وہ اکیلی کہیں کسی پرابلم میں ہو، وہ اکیلے میں سوچے کہ میرے ماں ہوتی تو میں کس سے ماں سے بات کر لیتی، باپ ہوتا تو میں باپ سے کہہ دیتی، بھائی کو کیا کہوں وہ تو سنتا ہی نہیں ہے۔ ہیں ایسے بھائی آج بھی کہ بہنیں انہیں اپنا دکھ بھی شیئر نہیں کرتی ہیں، بلکہ بھائیوں کو پڑی ہی نہیں ہے بہن کدھر گئی۔ آپ نمازی ہیں، زیادہ تر لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب ماشاءاللہ شکل سے، چہرے سے، حالات سے لگتا ہے نمازی۔ ایک بات اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے، مجھے نہیں بتانی، اپنے آپ کو ہی پوچھنی، سوال میں کروں گا، جواب آپ اپنے آپ کو دیجیے، ٹھیک ہے؟ چھوٹا سا ٹیسٹ کر رہے ہیں نمازیوں کا، دل پہ ہاتھ رکھ لیجیے اپنے آپ۔ آپ نماز پڑھتے ہیں نا 5 وقت، سچی سچی بتاؤ، کبھی اپنے باپ کو جا کے گلے ملے اور جپی ڈالی ہے کہ ابو جی آپ سے بڑا پیار ہے یار، آپ سے بڑی محبت ہے مجھے؟ نماز پڑھتے ہو نا، بتاؤ نا، کبھی اپنے باپ کو جپی ڈالی ہے جا کے، جس نے تمہیں سوکھے پہ سلایا، خود گیلے پہ رہے ماں باپ، اپنی ہڈیاں نچوڑ کے تمہیں اس طاقتور ترین انسان میں تبدیل کیا ہے، اس نے اپنا خون جگر بنا کے تمہیں۔ مرغی مرغی ہونی چاہیے جو کسی مرغے کی بیٹی ہو، بجلی کی پیداوار، یہ بریلر نہ ہو، یہ 2 نمبر مرغی یاد رکھیں۔ اس کو تو مرغی کہتے ہی نہیں ہے، انگلش میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ بریلر کو چکن۔ آپ سارے انگریزی پڑھے ہوئے ہو، مجھے ایک انگلش ڈکشنری سے دکھاؤ مرغی کو چکن کہتے ہیں انگلش میں؟ کیا کہتے ہیں؟ ہین۔ چکن کہاں سے آیا؟ آج تک ہم نے چکن تو سنا ہی نہیں ہے، نہ پڑھا ہی نہیں ہے، ہین کہتے ہیں مرغی کو، چکن کہاں سے آیا؟ یہ بجلی کی بیٹی ہے، یہ کسی مرغے کی بیٹی نہیں ہے۔ بات یہاں تک رہتی تو رہتی، میں اس کے لیے کچھ نہ کہتا، بات اس سے آگے بڑھ گئی ہے۔ اس کو جو فیڈ ملتی ہے وہ فیڈ دیکھیں وہ کیا ہے، اس میں کون سے حرام اجزاء ڈالے جاتے ہیں، اور ایسے حرام اجزاء بھی نہیں ہیں جو تحلیل ہو جائیں، وہ حرام اجزاء ہیں جو مؤثر ہیں۔ جب سے یہ چکن کی مصیبت، یہ بریلر اور شیور کی لعنت ہمارے ملک میں آئی ہے، بلوغت کی شرح 10 سال ہو گئی ہے۔ پرائے جڑے پوتر کل آپڑی شودی دھی چنگی، کون سی یہ 2 نمبر لوگوں نے پتہ نہیں کوئی عجیب۔ ایک بندے کی طلاق کا مسئلہ میں نے حل کیا، وہ اس کی فیڈنگ کرتا تھا، اس سے میں نے ایک دن پوچھا کہ آپ اس کی فیڈ میں کیا چیز کھانے میں شامل کرتے ہو؟ اس نے مجھے کہا مولوی صاحب تمہارے کو سچ دسنا پوندا ہے، اس نے کتے کے اجزاء مجھے بتایا میں اس میں شامل کرتا ہوں۔
تو سا کھاؤ بسم اللہ کرتے اجا لوگ آدھن حلال تے حرام دے چکرائیں بیٹھے مجھے خود بتا گیا میرے دوستو. پھر میں نے اسے کہا ہے میں نے کہا یہ کاروبار چھوڑ دو. کہتے کیوں؟ میں نے کہا میں نے ایک کلپ بنوانے نے بریلر کی 2 نمبری پر تجھ سے کسی نے خریدنا نہیں ہے ولے نہ کہ میرا رولا پہ گیا. تو میں نے کہا چھوڑ دو یہ غلط چیزیں ہیں. اللہ بھائی اٹھن دی نہ ہی جیسا تو یہ چیزیں کھاتے ہیں لوگ. آپ اس ہوتے موئے پہ ہوندے صاحب میں تھا ایک بوری چاہتی ہے تو تھک گیا. اپنے باپ دادوں کو دیکھو وہ کہیں گے 20 بوریاں اٹھاتے تھے اور نہیں تھکتے تھے. تو ایسا ایک بوری چاہ کے تھکے پہ ہوندے لوگ ای بریلر ہیں ای ساری یہ جاڑ کڈی کھڑی ہے. یہ مرغیاں لوگوں نے رکھی ہوئی ہے. اس طرح کی مرغیوں سے بچو. نہ میں کھاتا ہوں نہ اپنے گھر میں کھانے دیتا ہوں. میرے بچے بیٹھے ان کا انڈا بھی نہیں کھاتے گھر میں انڈا بھی نہیں کھاتے میں نہیں کھاتے. ایک بندے نے مجھے کہا آپ حلال حرام میں نے کہا وہ مفتیان کرام سے پوچھے بس میرا ذوق ہے. میں کو حلال اگر حرام نہ آتا تو حلال ہی نہ آتا. حرام نہیں کہتا تو حلال بھی نہیں کہتا. میرا نظریہ نہیں ہے میں نہیں کھاتا. یہ کیا فضول چیز دنیا میں. ہمیں کبھی دعوتوں میں جانا ہو تو لوگ پکاتے ہیں میں اعتراض نہیں کرتا. میں نے کہا جی آپ کھا لیں ہمیں گھر سے پیاز لے کر لا دیں ہم پیاز ہی کھا لیں گے. پر جڑے پوتر کل آپڑی شودی دھی چنگی کون سی 2 نمبر. لوگوں نے پتہ نہیں کوئی عجیب ایک بندے کی طلاق سال ہو گئی ہے. بالغ ہونے کی مدت 8 سال 9 سال 10 سال 11 سال. آپ اپنے زمانے کو دیکھیں 15 سال 14 سال سے پہلے کوئی بالغ نہیں ہوتا تھا. کیوں؟ یہ 35 دن میں مرغی بن جاتی ہے اور دیسی مرغی کو 6 ماہ لگتے ہیں بننے میں. اس کے اندر سیکچول پاور اتنی تیز رکھی گئی ہے جس کی بنیاد پہ یہ معاملہ ہے. اور زنا عام ہے اس بنیاد پہ. زنا عام ہے اس بنیاد پہ. یہ یاد رکھیں. اور اس میں طاقت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے یہ بریلر مرغا آزان دے؟ دیکھے آپ مجھے دکھا دیں. بانگ کے کو تو تکبیر ہی نہیں آتی اللہ بھائی بانگ کی نو آتی ہے. تو یہ بریلر مرغا کیسی بات کرتے ہیں آپ. اس کو لوگ سمجھتے ہیں جی کھا لیں کھا لیں. یار جو اپنے پاؤں پہ خود نہیں اٹھ سکتی یہ مرغی یہ تجھے اور مجھے اپنے پاؤں پہ اٹھائے گی. آپ کبھی ان کو کیڑی مصیبت ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں پنجروں میں جا کے دیکھیں ستیاں مویاں پہ اللہ بھائی اٹھ. ہم جیسے لوگوں سے بہت سے نوجوان دعا سے پہلے کہتے ذرا میری شادی کے لیے دعا کر دیجیے اور یہ بھی کہتے ہیں ذرا میرے ابو سے بات کر لیجیے 5 منٹ ذرا سمجھائیے ان کو. اچھا خاصا عمر ہو گئی میری شادی نہیں کرتی. کون مخلوق ہے یہ انسان ہے آدمی ہے یا کوئی دیو ہے ان کے اندر کوئی شیطان کی آتما آ گئی ہے. کمال ہے. یہ باپ ہے یہ حجاج ابن یوسف کے جلاد ہیں. یعنی باپ کی محبت بھی ختم اور کیا ماں کی ممتا بھی ختم ہو گئی. بخاری شریف کی حدیث میں صاف آتا ہے جو باپ اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی میں دیر کرے گا اور اس کی وجہ سے بیٹا یا بیٹی گنہگار ہوگا اس گناہ کی سزا باپ کو ملے گی. خوش نصیب ہے وہ بھائی جو بہنوں کا مان ہے. خوش نصیب ہے وہ جو والد جو اپنی بچیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے. بہنوں کی دعائیں بھائی کو بہت اوپر لے جاتی ہیں. خوش نصیب ہے وہ بھائی. اچھا ہمارے ایک اور نظام پتہ ہے کیا ہے کہ جب تک ماں باپ کے ساتھ رہ رہے ہیں تو چلے بھائی بہنوں میں پیار ہے. اب بھائی بہنوں میں شادی ہو گئی سب کی شادیاں ہو گئی اور ماں باپ چلے گئے تو اب نارملی لوگ اپنی بہنوں کو اگنور کرتے ہیں. اب یار میں تو اپنی بیوی کو دیکھوں گا اپنے بچوں کو دیکھوں گا اپنی کمائی کو دیکھوں گا. نہیں اب بھائی کا کام ہے کہ وہ والد کا کردار ادا کرے. بہنوں کو یہ احساس دلائے کہ تمہارے ماں باپ چلے گئے ہیں مگر تمہارے بھائی زندہ ہیں. ہر مشکل میں تمہارے بھائی تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے. کبھی بہنوں کو یہ ریئلائز مت کرانا کہ وہ اکیلی کہیں کسی پرابلم میں ہو تو وہ اکیلے میں سوچے کہ میرے ماں ہوتی تو میں کس سے ماں سے بات کر لیتی. باپ ہوتا تو میں باپ سے کہہ دیتی. بھائی کو کیا کہوں وہ تو سنتا ہی نہیں ہے ایسے بھائی آج بھی کہ بہنیں انہیں اپنا دکھ بھی شیئر نہیں کرتی ہیں بلکہ بھائیوں کو پڑی ہی نہیں ہے بہن کدھر گئی. مجھے امام نوکر نہیں چاہیے. مجھے میری قوم کے لیے سید چاہیے سادات چاہیے جو قوم کی سیادت کرے قیادت کرے. امام نماز کا امام نہیں ہے قوم کا اور ملت کا قائد ہے. سید القوم ہے. اب سید قوم کو خادم بننا پڑے گا تو سید قوم ہوگا. اس نے امامت تو کر لی سیادت چھوڑ دی. سیادت چھوڑ دی تو قیادت بھی گئی اور امامت بھی نوکری ہو گئی. ضرورت ہے انقلاب کی اور انقلاب آتا ہے افراد سے. افراد کو تیار کرتے ہیں قائدین
اور قائد نکل کے آتے ہیں ملت میں سے. یہ تو بہت قیمتی آدمی ہے, یہ آپ کو فری میں مل گئے. 1 مہینے کا 20 لاکھ روپے ان کو یہ چارج کریں تو سستا ہے, پھر بھی سستے ہیں, کیونکہ جو اسپرٹ یہ پیدا کر سکتے ہیں بشرطے کہ ریسیور ہو. کوئی آدمی میت کے گھر کھانے کا بالکل جائز نہیں ہے, بالکل. میت کے گھر, بھائی ایک بیچاری وہ بیوہ ہو گئی, اس کے بچے یتیم ہو گئے, پھر ہم اس کے گھر جاتے ہیں, لو بھائی کھانا لے کے آؤ, آپ لوگوں کا ہم نے جنازہ پڑھا ہے, اجرت دو ذرا. کیسے یہ جائز نہیں ہے بھائی؟ ہاں کوئی مہمان آئے باہر سے, ان کو تو کھانا, وہ بھی دوسرے کھلائیں, ان کے گھر تو قیامت ٹوٹ پڑی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی جعفر, حضرت جعفر طیار فوت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان پر تو قیامت آ گئی ہے, یہ تو مشغول ہو گئے ہیں بھائی, ان کے گھر کھانا بھیجو. ہم جا کے ان کے گھر کھانا کھاتے ہیں, آج تیجا ہے تو پھر 10واں ہے تو پھر 40واں ہے, پھر بھی نہیں چھوڑتے مولوی حضرات. تو کسی میت کے گھر کھانا کھانا جائز نہیں. جس امام کے پیچھے نماز پڑھے گی اسی امام کو گالیاں دے دیں گے, اسی امام کو برا بھلا کہیں گے. جو لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں وہ علماء چاہے چھوٹے ہو چاہے بڑے ہو, چاہے وہ حافظ ہو, قاری ہو, مولوی ہو, مفتی ہو, حتیٰ کہ اگر وہ ناظرہ خاں بھی ہے, جو لوگ علماء کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں, سن لو, علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, مرنے کے بعد اس کی قبر کھود کر دیکھ لینا, اس کا چہرہ قبلے سے مڑا ہوا ہوگا. جو باہر چلا جا رہا ہے جہنم کی طرف, یہ کہتا ہے حلال کمانا عبادت ہے. موسیٰ فرماتے تھے جو امت مرتد ہو رہی ہو, حلال کمانا جرم ہے, اللہ پوچھیں گے تیرے سے, تو خوش نہ ہو کہ میں حلال کما کے بچوں کو پال رہا ہوں, خوش نہ ہو, اللہ تجھ سے حساب لیں گے اس کا کہ میرے نبی کی امت جو میرے نبی کے پاپوں سے بنی تھی وہ مرتد ہو رہی تھی, تو گھر بیٹھ کر کمانے کو سمجھ رہا تھا کہ یہ دین ہے. اللہ پوچھیں گے تجھ سے قیامت میں. ایسا والد صاحب کہا کرتے تھے کہ دارالعلوم دیوبند جو ہے وہ ایک مخصوص حالات میں قائم ہوا, ندوۃ العلماء بھی مخصوص حالت میں قائم ہوا, علی گڑھ یہ بھی مخصوص حالات میں قائم ہوئے. یہ اس وقت قائم ہوئے جب مسلمان مغلوبیت کی دور سے گزر رہے تھے. دارالعلوم دیوبند اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت تھی. کیوں؟ اس لیے کہ دین کا بچانا اور اپنی نسلوں میں دین کو محفوظ رکھنا اور اسلام کے تشخص کا بقا یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت تھی. اگر اس وقت دارالعلوم دیوبند کو اس طرح سے قائم نہ کیا جاتا تو میں اور آپ آج مسلمان کی شکل میں اس دنیا میں نہیں ہوتے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو اور ان کے رفقا کو کہ انہوں نے اتنی بہترین فکر قائم کی کہ دنیا کی اس 200 سال میں اگر سب سے کامیاب کوئی تحریک ہے جس تحریک نے پوری دنیا پر اسلام کا صحیح نظریہ پیش کیا تو وہ تحریک دیوبند ہے. الحمدللہ. وہ قیامت کے دن کیا پکارے گا؟ یا بریلوی یا دیوبندی یا اہل حدیث نہیں, وہ پکارے گا یا امتی امتی امتی. بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شافی, مالکی, حنبلی, حنفی, یہ میرا مسلک ہو سکتا ہے. اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں, ابو حنیفہ, امام احمد بن حنبل, امام مالک, امام شافی اپنی علمی خدمات کی بنیاد پر انہوں نے میرے رسول اللہ کی ہر ادا کو محفوظ کیا. انہوں نے تو علم کے سمندروں میں غوطے لگا کر امت کے لیے علم کے موتی چنے. انہوں نے اپنے میرے محبوب کی ہر ادا کو محفوظ کیا تاکہ امت میں ہر ادا زندہ رہے. تم نے اداؤں کو زندہ کرنے کے بجائے ایک دوسرے پر فتوے لگا کے مارنا شروع کر دیا. اس وجہ سے آج میرے نبی کی ختم نبوت بھی خطرے میں, نبی کے صحابہ کی ناموس بھی خطرے میں, نبی کی ناموس بھی خطرے میں, نبی کا دین بھی خطرے میں, نبی کا قرآن بھی خطرے میں. بنگال والوں اگر برا نہیں مانے تو ایک بات عرض کروں ہاتھ جوڑ کے,
مسجدوں کے 2-2 کروڑ کے مینار بنانے کی بجائے کوشش کرو کہ وہ 2-2 کروڑ غریبوں پہ خرچ کرو اور ان کو مضبوط کرو. اگر ہماری قوم 10 سال میں مضبوط ہو گئی تو 2 نہیں بلکہ 10 کروڑ کے مینار ہم بنا سکیں گے. اس لیے میری گزارش ہے جلسوں کے خرچے بھی کم کرو, شادیوں کے خرچے بھی کم کرو اور سب خرچے کم کر کے اپنی قوم کو مضبوط کرو. حضور علیہ السلام اسی لیے تشریف لائے تھے. تو دیندار بنو, مالدار بنو, اور نمبر 3 ایجوکیشن پہ بہت محنت کرو. کوئی بھی جاہل نہ رہے, کوئی بھی ان پڑھ نہ رہے. خوب پڑھاؤ اپنے بچوں کو. 10ویں 12ویں تک کبھی مت رکنا, بلکہ اپنے بچوں کو IAS بناؤ, IPS بناؤ, ڈاکٹر بناؤ, انجینئر بناؤ. ڈاکٹر بھی BOMS والا مت بناؤ بلکہ MD اور اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری دلاؤ. اب آپ کہیں گے مولانا پیسے نہیں ہے. میں آپ سے کہتا ہوں ہر سال عید پہ نیا کپڑا نہ بنانا پڑے. اے اکڑ کے چلنے والے, اے دولت کے پجاری, وہ وقت یاد کر جب تو قبر سے اٹھایا جائے گا. دولت, بینک بیلنس, جائیدادیں, پلازے, گاڑیاں, گھر, کوٹھیاں, بنگلے, سب کچھ یہیں رہ گیا. صرف ایک چادر کفن کے لے کے جا رہا ہے. لیکن جب قبر سے اٹھایا جائے گا یہ کفن کی چادر بھی رہ جائے گی. نہ پاؤں میں جوتے, نہ سر پہ پگڑی, نہ بدن پہ کپڑا. ہوش اڑے ہوئے ہوں گے, خوف قیامت طاری ہوگا. یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر. اس دن سارے راز کھول دیے جائیں گے. زندگی میں جو کیا, تنہائی میں, اعلانیہ, خفیہ, جہاں جہاں جو کیا, سب کچھ تشت ازبام ہوگا. تو پھر بندہ کہے گا لوگوں کی نظروں سے چھپ سکا, رب کی نگاہوں سے تو نہیں چھپ سکا. اس کی نگاہوں سے کون چھپ سکتا ہے؟ یہ یقین آج اپنی روحوں میں اتار لو اچھی طرح سے. گناہوں سے بچنے کا اکثیر نسخہ ہے یہ یقین کہ میرا رب مجھے دیکھا ہے. یہ یقین جب روح میں جم جائے, خیالوں میں اتر جائے, پھر بند کوٹھڑی میں بھی جرم نہیں ہو سکتا. بھوپال کی مسلم عوام کے لیے ایک بڑی خبر. پنجاب کی شاہی امام مولانا عثمان لدھیانوی آنے والی 20 اکتوبر کو بھوپال آ رہے ہیں, جن کا بیان سینٹرل لائبریری گراؤنڈ میں رات 9 بجے سے ہوگا. مستورات کا بیان صبح 9 بجے سے 12 بجے تک مسجد 4 مینار ایش باغ اسٹیڈیم میں رکھا گیا. بند کر دو یہ اگر مدارس کو, اگر بند کر دیا جائے مساجدوں کو, بند کر دیا جائے خانقاہوں کو, ذرا اپنی ایمان کی حفاظت کر بتاؤ. اگر ہم علماء بھی پیاس کی بنڈی لگانا شروع کر دیں, اگر کوئی بقالہ کھولنا شروع کر دیں, یا پھر کوئی کرانہ دکان کھولنا شروع کر دیں, یا پھر کوئی اپنا تجارت کا کام شروع کر دیں, تو مذہب اسلام کو آپ بچاؤ گے؟ آپ کے اندر تو 2 رکعت امام کی غیر موجودگی میں نماز پڑھانے کی طاقت نہیں ہے, تکبیر کہنے کی اجازت نہیں ہے, نہ تمہیں تکبیر کہنے کا سلیقہ معلوم ہے. پھر بھی اپنے اتنے سارے گناہوں کے باوجود علماء کو گالیاں دیتے ہو, علماء کی طرف برا بھلا کہتے ہو, حافظوں کو برا بھلا کہتے ہو, ان کے اوپر الزامات لگاتے ہو. پوچھا گیا ہے کہ اسرائیل کو اللہ تعالیٰ اتنی چھوٹ کیوں دے رکھا ہے, اس کو پکڑ کیوں نہیں رہا ہے, اور ہمارے سب کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں. اس کا ایک چھوٹا سا جواب ہے, جس کی وجہ سے تم کو چھوڑا ہے اسی وجہ سے ان کو بھی چھوڑ رہا ہے. نہیں سمجھے بات؟ بھئی آج صبح مسلمانوں کے 100 میں 90 لوگوں نے فجر کی نماز چھوڑی ہے. کتنے لوگوں نے؟ 90 لوگوں نے. وہ 90 کو سزا دیا نہیں دیا؟ جب وہ 90 کو سزا نہیں دیا, جیسے تم کو چھوڑا نا ایسے اس کو بھی چھوڑ رہا ہے. 95% بھارتی اپنے بہن کا حصہ کھائے بیٹھے ہوئے حرام, چھوڑ رہا نا تم کو, ایسے ان کو بھی چھوڑ رہا ہے. کیوں؟ دونوں بندے سگے ہیں. یہ کیا بات ہوا کہ تم قرآن کی مخالفت کرو, تم قبروں پر سجدہ کرو. کمزور انسان کی 5ویں نشانی, بہت بولے گا, فضول بولے گا, جھوٹ بولے گا. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے کہ جو انسان بہت زیادہ بولتا ہے نا, وہ سچ اور جھوٹ ملا کے بولتا ہے, مجبوری بن جاتی ہے اس کی, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی سے برکتیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں, بلکہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ یہ جو سمندر ہے نا, خاموشی ہے, خاموشی سمندر ہے اور بولنا دریا ہے. تمہیں سمندر ڈھونڈ رہا ہے اور تم دریا کے پیچھے بھاگ رہے ہو. تو یہ جو خاموش رہنا, اٹینٹیو رہنا, علم کا بہت سارا حصہ خاموشی اور ادب میں پوشیدہ ہے. تو جو انسان بہت بولتا ہے, فضول بولتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, وہ پھر کچھ نہیں سیکھ سکتا. علم ہے ہی لا علم کا نام. تو اگر ایک انسان بہت بول دہلیز پہ ان کی جو
मतानत से, पाता है वो फैज़ उनसे, पाता है वो फैज़ उनसे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, फजर की नमाज में अक्सर हम मुसलमान ये गलती करते हैं। ये मुफ्ती साहब की वीडियो देख लो और सबके साथ शेयर करो कि ये गलती कभी फजर की नमाज में कोई ना करे। की नमाज में लोग दाखिल होते हैं और सुन्नत फजर से पहले जो है उसको अदा करते हैं और वो चीज़ अच्छी है, मगर गड़बड़ी और परेशानी की बात यहाँ पर होती है जब नमाज फ़र्ज कायम हो जाती है, यानी कि फजर की इकामत, फर्ज नमाज की इकामत हो जाती है, तो बाज लोग आकर नमाज चलते हुए भी पहले 2 रकात सुन्नत पढ़ने पे ठहरते हैं। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए इदा उक़ीमतिस्सलाह फला सलात इल्ला अल-मक्तूबा, जब फर्ज नमाज कायम हो जाती है, ठहर जाती है, तो कोई नमाज काबिल कबूल नहीं उस वक्त सिवाय जो फर्ज हो रही है। तो इससे मतलब क्या हुआ कि आपकी मेहनत भी जारी और अजर भी जारा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत भी हो रही है। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए कि आप अपनी नमाज में अगर है तो आपकी नीयत से अल्लाह ताला जानता है कि आप 2 रकात पढ़ना चाहते थे, मगर इकामत होने के बिना पे आप नबी की हदीस। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं आपका अपना वली रहमानी और आज एक बहुत ही ज़रूरी बात बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। हम सबको मालूम है कि हमारे मुल्क का एक बहुत ही रिनाउंड इंस्टीट्यूशन MFERD है। MFERD पूरे मुल्क भर में 7 जनवरी को एक टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहा है। इस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के ज़रिए वो मुल्क भर के टैलेंटेड बच्चों को ढूंढ रहे हैं, जिन बच्चों को वो IIT के लिए, नीट के लिए, क्लैट के लिए, NDA के लिए और CA फाउंडेशन कोर्स के लिए वो तैयार कर सकें। और हर कोर्स के लिए वो 40 बच्चों को ढूंढ रहे हैं। मुल्क भर में 165 ऐसे सेंटर्स हैं जहां जाकर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। जिन लोगों को लगता है, जिन बच्चों को लगता है कि वो डिज़र्विंग हैं और ये 2 साल का कोर्स वो ले सकते हैं, जो बच्चे क्लास 10 में हैं और इमीडिएटली इन कोर्सेज़ में एनरोल करना चाहते हैं, वो स्क्रीन पे दिए वेबसाइट में जाकर अपने आप को रजिस्टर करें। फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, आप कॉल करके पता कर सकते हैं। और जिन लोगों तक ये वीडियो पहुँच रही है, जिनके लिए ये वीडियो नहीं है, यानी कि आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते, वो इस वीडियो को इमीडिएटली ऐसे बच्चों तक, ऐसे पेरेंट्स तक और ऐसे स्टूडेंट्स तक वीडियो को पहुँचाएँ जो आपको लगता है कि वो बच्चे डिज़र्विंग हैं। और याद रखना मुसलमानों, मकाम व मर्तबा, मनसब, रुतबा, कुर्सी, ओहदा अल्लाह ने इज्जत के लिए नहीं दी। जिस दिन से मुसलमानों ने इसे बायस इज्जत समझा, उसी दिन से मुसलमान जलीलो खार हैं। अल्लाह ने मकाम दिया है, मर्तबा दिया है, कुर्सी दी है, इख्तिदार दिया है, तो इज्जत के लिए नहीं, खिदमत के लिए दी है। और जिस दिन से मुसलमानों ने खिदमत छोड़कर इसे इज्जत समझा, उस दिन से मुसलमान खुद रुसवा है। ये इज्जत की चीज नहीं है। मकाम, मर्तबा, अमीर, नाजिम, सदर, सेक्रेटरी, जिम्मेदार, आमिला, शूरा, मकतब, मदरसा, जमीयत, तंजीम, तहरीक, जितनी भी चीजें हैं, जिस दिन से मुसलमानों ने इसे इज्जत समझा, उसी दिन से मामला गड़बड़ा गया है। ये खिदमत है, हक अदा करो, अल्लाह की अमानत है ये तुम पर। कलाम लर्निंग सेंटर लेकर आया है आपके लिए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप। भारत के मुसलमान बच्चों के लिए अब तक का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट। इस स्कॉलरशिप टेस्ट के ताल्लुक से 3 बातें। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं आपका अपना वली रहमानी और आज मैं इस साल की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आपके बीच हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो के जरिए मैं आपको इस साल की सबसे बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूं, मगर उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आज 15 अक्टूबर 2024 है और 15 अक्टूबर 1931 ये वो दिन है जिस दिन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पैदाइश हुई थी। आज कलाम साहब हमारे बीच नहीं। अगर कलाम साहब हयात से होते तो उनकी उम्र 93 ईयर्स होती। कलाम साहब की कमी हम सबको महसूस होती है। कलाम साहब के चले जाने के बाद भारत का 21 करोड़ मुसलमान एक अब्दुल कलाम की दुहाई देता है। क्या उनके जाने के बाद हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम 1000 अब्दुल कलाम तैयार करें? दोस्तों, गाजा के मुसलमानों को मुकम्मल तौर पर मिटाने की इजराइल ने धमकी दी है और ऐसे मौके पर गाजा के मुसलमानों के, फलस्तीन के मुसलमानों की मैं और आप मदद कर सकते हैं। अगर ये तस्बीह मिलियनों में पढ़ी गई, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहुरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, ऐ अल्लाह इन जालिमों और मुसलमानों के दरमियान तू हाइल हो जा, तू इनसे निमट ले और इनके शुरूर से हम तेरी पनाह चाहते हैं। ये तस्बीह अगर मिलियनों में पढ़ी गई, हमने 100 मरतबा पढ़ी, हमारी फैमिली के लोगों ने पढ़ी, हमने 25 ऐसे लोगों को शेयर किया जिनके पास फलस्तीनी मुसलमानों के लिए वक्त है, यकीनन अल्लाह की गैबी मदद आएगी। जैसे बदर के मौके पर सहाबा किराम के लिए अल्लाह की गैबी मदद आई। आप खुद पढ़े और 25 ऐसे लोगों को शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाह। याद रखना मुसलमानों, मकाम व मर्तबा, मनसब,
रुतबा, कुर्सी, ओहदा अल्लाह ने इज्जत के लिए नहीं दी। जिस दिन से मुसलमानों ने इसे बायस इज्जत समझा, उसी दिन से मुसलमान जलील व ख्वार हैं। अल्लाह ने मकाम दिया है, मर्तबा दिया है, कुर्सी दी है, इख्तिदार दिया है, तो इज्जत के लिए नहीं, खिदमत के लिए दी है। और जिस दिन से मुसलमानों ने खिदमत छोड़कर इसे इज्जत समझा, उस दिन से मुसलमान खुद रुसवा है। ये इज्जत की चीज नहीं है। मकाम, मर्तबा, अमीर, नाजिम, सदर, सेक्रेटरी, जिम्मेदार, आमिला, शूरा, मकतब, मदरसा, जमीयत, तंजीम, तहरीक, जितनी भी चीजें हैं, जिस दिन से मुसलमानों ने इसे इज्जत समझा, उसी दिन से मामला गड़बड़ा गया है। ये खिदमत है, हक अदा करो, अल्लाह की अमानत है ये तुम पर। सहाबा का सिपाही हूँ, मुझे है कुफर से नफरत, मैं तो हक का फिदाई हूँ, जमाने के हर एक जालिम। जिस बज़्म के हैं हम तख्त नशी, ओ बज़्म है बज़्म इरफानी। उस बज़्म की है हर सुबह हंसी, हर शाम है उसकी नूरानी। ये बज़्म है उन शाहीनों की फितरत में है जिनकी सुल्तानी। ये क़ल्ब व नज़र की दुनिया है, ये क़ल्ब व नज़र की दुनिया है, हर नक्श है इसका लाफानी। नक़्शुल उलमा हर दर से मोड़ कर दिल एक दर के होने वाले, हर दर से मोड़ कर दिल एक दर के होने वाले। रब के अजीम दर पर, रब के अजीम दर पर सबको। बहुत दूर हूँ मैं तेरे आस्था से, मेरी हाजिरी ले ले आका यहाँ से। मुझे बख्श दे ज़ब्त के इम्तिहान से, कि मजबूर हूँ मैं गमे दो जहाँ से। चुने गुल सभी ने तेरे गुलसिता से, मुझे सिर्फ कांटे मिले क्यों खिज़ा से। तुझे सब पता है कहूँ क्या जुबां से, फकत एक इशारा तू कर दे वहाँ से। पीछे हटिए प्लीज, पीछे हटिए।